یہ جھوم کے چلتی ہوئی نورانی ہوائیں، ہر سمت ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں۔ میزاب سے رحمت کے برسنے کا یہ منظر، میزاب سے رحمت کے برسنے کا یہ منظر ہے، کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ شہر بنگلور سے ایک کے بعد ایک لگاتار حج کے سفر کو حجاج کرام کے قافلے مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہوئے شہر بنگلور کے حج بھون سے ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے ہی شاندار انداز سے حجاج کرام کے قافلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جس کا منظر بڑا ہی خوبصورت اور دل لبھانے والا ہے۔ بتا دیں کہ اب تک بنگلور شہر سے حجاج کرام کی 18 فلائٹس حج کے سفر کے لیے اڑان بھر چکی ہیں، جس کے بعد اب صرف 9 فلائٹس یہاں سے جانا باقی ہے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر جناب سرفراز خان نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بڑے مسرت کے ساتھ سبھی کو یہ بتایا کہ اب تک 5249 حجاج کرام اپنے سفر حج کے لیے نکل چکے ہیں اور اپنی منزلوں تک خوشی خوشی پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد انہی کی زبانی اچھے فیڈ بیک بھی ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کو دیے جانے والے رومز بڑے ہی اچھے اور عمدہ ہیں اور وہاں پر انہیں بہترین سہولیات دی جا رہی ہے۔ لہٰذا حاجیوں سے ملی ہوئی یہ فیڈ بیک سننے کے بعد ہم بڑے ہی خوش اور مطمئن ہیں۔ نیوز 16 ڈیجیٹل کے نمائندے نے یہاں پر موجود حجاج کرام سے مل کر ان سے بات کرتے ہوئے حج بھون میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں جب ان سے پوچھا تو حاجیوں نے حج کمیٹی ممبرز والنٹیئرز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر حاجیوں کے لگیج جمع ہونے سے لے کر پاسپورٹ جمع ہونے تک ہر چھوٹی سی چھوٹے کام کو بہت اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور حج کمیٹی ممبرز والنٹیئرز کی خدمت سے تمام حجاج کرام کافی خوش اور مطمئن ہیں، اور سبھی نے حج کمیٹی کے ذمہ داران ممبرز اور والنٹیئرز کا اس کے لیے دل سے شکریہ ادا کیا۔ حج قافلے کی طرف سے ملی ہوئی فیڈ بیک کو بتاتے ہوئے کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار احمد خان اور حج کمیٹی ممبر مجاہد پاشا نے کہا کہ حجاج کرام سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں ان کو دیے گئے رومز کافی بڑھیا اور بہترین ہیں اور کسی بھی قسم کی انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، جس کے چلتے وہ اپنی عبادتیں اور بھی اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مجاہد پاشا نے کہا کہ حج کے دوران اہم 5 دن ارکان کو ادا کرنے کے اوقات میں بھی ہماری کوشش رہے گی کہ حاجیوں کو کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے، جس کا معقول طریقے سے وہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان 5 دنوں میں حجاج کرام کو کوئی بھی چھوٹی موٹی تکلیف پیش آتی ہے تو وہ اپنی پریشانی کو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھ بھیجے گئے حج انسپیکٹر کو اس کے بارے میں اطلاع دیں اور حج انسپیکٹرز وہ تکلیف کو ہم تک پہنچائیں گے، جس کا حل ہم لوگ نکالیں گے۔ لہٰذا حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی موٹی دقت پریشانی کو سوشل میڈیا پر ڈال کر انہیں وائرل نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ بھیجے گئے حج انسپیکٹر کو اس کے متعلق بتا کر ہم تک اس تکلیف کو پہنچائیں، جس کا ہم فوری حل نکالیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آگے کوئی بھی تکلیف پیش نہ آئے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ ہمارے درمیان مولانا امداد اللہ صاحب ناظرین والے کے تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا کریں گے، اور ایک ہمارے جناب عادل صاحب کے ہمارے زمین صاحب کے خاص ایک دم خاص بھائی جی سے ہیں، میں ان کا بھی آج خیر و مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما مجاہد، ہمارے مجاہد جی، ہمارے کمیٹی ممبر، ان کا اور تمام جتنے بھی ہمارے ساتھی صاحب کا حج پہ جا رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کو قبول فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں دعا۔ آمین۔ لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا وطبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے،
حاضر کہاں پر حاضر ہیں، اے اللہ ہم تمام کی حاضریوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آج حج کے لیے روانہ ہونے والے جتنے حاضرین حج ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے تمام حاضرین حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچنے کا موقع نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ خوب وہاں پر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے جملہ جتنے بھی ارکان حج ہیں صحت کے ساتھ انہیں ادا کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ وہ مقدس جگہ میں جہاں پر یہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ جو مقامات دعا کی مقبولیت کے ہیں، اے رب کریم ان تمام مقامات پر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہاں انہیں صحتیں نصیب عطا فرما، تندرستیاں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جملہ نکاحتوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے کی حاضری میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جملہ جو مقاصد ہے مولا اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی برکتیں نصیب عطا فرما، عمل کی دولتیں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان جانے والوں کے حج کو مبرور حج میں تبدیل فرما دے، مقبول حج میں تبدیل کا انہیں جانے کا موقع عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو مکہ مکرمہ کی حاضریاں نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو حج کے یہاں پروردگار عالم ذمہ دار ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص آقی جناب میرزا ضمیر احمد خان صاحب، اے اللہ آپ کے منسٹر اور آقی جناب جو ہے رحیم خان صاحب حج منسٹر، اور بالخصوص ایسے ہی آقی جناب ہمارے ذوالفقار احمد صاحب ٹیپو جو چیئرمین ہیں حج کے، اے اللہ اور ممبر آقی جناب ہمارے جو ہے مجاہد پاشا صاحب، اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام کے خدمات کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو انتظامات میں کوششیں کی ہیں مولا اس کا اجر انہیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے رب کریم جملہ جو ذمہ دار حضرات اور جو والنٹیئر فرما ان کی خدمات کو قبول فرما، ان تمام خدمات کا بہتر اجر دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا، اپنے کرم سے مولا حاجیوں کے لیے ہماری دعائیں قبول عطا فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ وہاں جا کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنے کا موقع نصیب عطا فرما۔ ان دعاؤں کو تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول منظور عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو حضور اکرام اس میں ہمارے جناب امجد صاحب کی کچھ خوشی اور شان خوشی ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار احمد صاحب کی کو فرما رہے ہیں۔ جو حضور اکرام بس میں سوار ہو چکے ہیں وہ سواری کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ تو آپ مسکرا لیں، لبیک پڑھتے ہوئے چلے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك خدا حافظ. इस साल जो हज कमेटी ने अरेंजमेंट जो किया है सारा कुछ वो अल्लाह के फजल से सब कुछ बहुत आसान से सफ़र के लिए पूरा अरेंजमेंट्स करके थे. पूरा जो भी आए हैं बाहर से रहने के लिए सब कुछ सब अरेंजमेंट्स था. तो अल्लाह का शुक्र है और इन सब लोग का भी शुक्र है जो हम लोग की मदद इस तरह की है कि जो सारे अरकान और यहाँ के जो फॉर्मेलिटीज़ थे वो सारे आसानी से गुजरे. और इंशाल्लाह आज हम लोग हज के लिए रवाना होंगे और दुआ कीजिए कि सारे जो हाजी जा रहे हैं उनका सफ़र आसान रहे और सही सलामत वापस हम सब घर वापस आए. थैंक यू. हाँ पहली मरतबा जा और मेरे 4 साथी थे वो ऑलरेडी इस साल जाके हैं. ऑलरेडी 30 तारीख को उनकी फ्लाइट थी तो ऑलरेडी निकल के इंशाल्लाह उनको मैं मक्का में मिलूंगा वहाँ जाके. मदीने में ऐसे इंतजामात थे उन पे कुछ मालूमात हुई? हाँ वो बोले कि सब आसानी से था सफ़र वगैरह. मक्का में मदीने में जो भी जो रूम्स वगैरह थे जो ज़ियारतों के लिए भी अरेंजमेंट जो थे सारी अच्छे से गुजरे. अल्हम्दुलिल्लाह से वो लोग अभी मक्का पे पहुंच गए ऑलरेडी. बागलकोट केरूर से आए हुए हैं. कितने लोग जा रहे हैं हज के लिए? हज के लिए जा रहे हैं. ये कितने लोग हैं? हाँ 5 आदमी जा रहे हैं. 5 आदमी. फैमिली के? हाँ फैमिली के. कौन कौन जा रहे हैं? हमारा औरत, हमारा बेटा, मैं और हमारे दोस्त और दोस्त की बीवी. ये जो हज कमेटी के इंतजाम जो हैं हाँ खैर मुकदम का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ. तो कोई कोई पेशी नहीं हुई? कोई कम पेशी नहीं हुई. तो पासपोर्ट लेने के लिए नहीं खाने पीने के लिए और सहने के लिए होने खादिमों का इंतजाम के लिए और कुछ भी होने उनकी क्या शिकायत नहीं है. खाने पानी का इंतजाम कैसा है? बहुत अच्छा हुआ. बहुत शुक्र है अल्लाह खान का. रूम वगैरह बहुत पाक साफ और बिस्तर कितना अच्छा था. बहुत 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 उनका तारीफ करने काबिल है. सब कौन कौन जा रहे हैं हज के लिए? हमारे अब्बू अम्मी और मैं 3 लोग हैं. कहाँ से? हम बागलकोट केरूर से. पहली मरतबा हज कर? हाँ पहली मरतबा जा रहे हैं. रिश्तेदार वहाँ पर जाकर जाके आए हैं पहले बार जाके. अभी इस साल नहीं जाके. तो यहाँ हज कमेटी में जो इंतजाम कैसे है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है. बहुत बेहतरीन है. आला से आला उनको जज़ा खैर अता फरमाए. कोई पेशी नहीं है? माशाल्लाह कोई सी बात की कमी नहीं है. बहुत बेहतरीन है. हमारी सोच से ज्यादा बेहतरीन है. बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा इंतजाम कर 3 आदमी. हमारे बड़े बहन मैं और हमारे आले पहली मरतबा जी पहली बार. क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं खिदमत में. किसी भी कोई भी हाजी को इनसे तकलीफ नहीं दी. ऐसा बहुत अच्छा ज़रूरत से पहले काम हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हाजी मदीने गए हैं तो महफूज हैं, आराम से गए हैं वहाँ पर और सब खुश है. वहाँ से वीडियोस आ रहे हैं हम लोगों को. वहाँ पर इंतज़ाम वगैरह अच्छा है बोल के बता रहे हैं. तो हमको अभी वहाँ से कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है. तो वहाँ पर खादिमुल हुज्जाज को हमने बताया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उधर हम लोगों को जो उनके कैपेसिटी के बियॉन्ड हो तो हम लोगों की नज़र में लाएँ. तो अब तक तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ जैसे लास्ट ईयर हुआ था कमरों का वगैरह. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम हज कमेटी की मीटिंग के बाद जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से मीटिंग होती है, रिव्यू मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चेयरमैन्स की, उसमें ये इशू हमने रेज़ किया था तब.
تو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ اگلے حج میں یہ پرابلم جو ہے یہ پرابلم نہیں ریکور ہوگا. تو ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ ایک حج کمیٹی کے ایک ممبر بھی بھیجیے, ایک آفیشیل بھی بھیجیے بول کے انہوں نے کہا تھا, لیکن پتہ نہیں کس ریزن سے انہوں نے پھر اس کو کینسل کر دیا. بہرحال ہم کو کیا انفارمیشن ہے کہ جو بھی ابھی کمرے دیے ہیں وہاں پر, جو بلڈنگز دیے ہیں اچھے ہیں بول کے اب تک رپورٹ آئی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کے, کوئی فی الحال پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک ہی بات کیا ہے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے وہاں پر. جو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ یا کونسل جنرل جو انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کو ضرور حاجی لوگ جو ہیں ادھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کا احترام کریں اور ان کی جو انسٹرکشنز سنیں. تو وہاں سے کیا کہتے ہیں کوئی مطلب پریشانی والی بات یا کوئی تکلیف والی بات کسی حاجی سے نہیں آئی فی الحال. 12 فلائٹ یہاں سے حج کیمپ سے روانہ ہو چکے ہیں الحمدللہ پورے عافیت کے ساتھ. مدینہ پہنچ کے پہلا قافلہ جو مدینہ کو فرسٹ فلائٹ میں گیا تھا کل مکہ بھی پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. اور اب تک 3300 حجاج اکرام یہاں سے روانہ ہو کے ہیں الحمدللہ. جو قافلہ مکے کو پہنچا ہے کیسا الحمدللہ کل ہی پہنچا ہے, تو ابھی آج رپورٹ آئے گی, کل رات میں گئے. کیا کہنا چاہو گے سر؟ ابھی الحمدللہ جتنے بھی فیڈ بیک آ رہے ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں. مدینے کے رومز بہت اچھے تھے, تو پورے حجاج اکرام اچھی طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ مدینے کے رومز پورے سٹار رومز ہیں. امید کرتا ہوں مکے میں بھی عزیزیہ میں بھی اچھے رہیں گے انشاءاللہ. آج 12 فلائٹ ہے, 280 حاجیاں نکل رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھے سے سفر جا رہا ہے, اب تک بہت اسموتھ ہے. امید کرتے ہیں کہ پورے باقی حاجیوں سے بھی یہی طریقے سے سہولت کریں. اسی کے ساتھ ساتھ مکے مدینے میں جو لوگ جا کر ہیں ادھر سے بھی ہم کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ بہت اچھا انتظام ہے, سعودی حکومت نے اچھا انتظام کیے ہیں. اور اسی طریقے سے کل پہلا قافلہ مدینے سے مکہ بھی جا کر ہے. اور الحمدللہ باقی 4-5 دن کا جو سفر ہے اس کے اندر تھوڑی بہت دقت آتی ہے, لیکن میں حاجیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بھی 5-6 دن کی مشقت آپ کریں, اور ادھر چھوٹی موٹی کچھ بھی کم و پیشی محسوس کریں اور کم و پیشی آئی تو سوشل میڈیا میں وائرل نہ کریں. اور ادھر بہت سارے کرناٹک حکومت سے بھی حج انسپیکٹر جا کر ہیں, آپ لوگوں کو ادھر ملاقات بھی کر کے بھیجیں چیئرمین نے, اور خاص کر ایئرپورٹ سے بھی ان کو پرسنلی ملا کر ملاقاتیں کروا کر بھیجیں حج انسپیکٹر کو. آپ کے جو کچھ بھی پرابلمس رہیں گے حج انسپیکٹر کو بولیے, حج انسپیکٹر ادھر چیئرمین تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ. ادھر سے ای میل کے ذریعے سے فون کے ذریعے سے بات کر ادھر ان کو سہولت مہیا کروائیں گے انشاءاللہ.